آپ تو چونکہ فائنانس کے آدمی ہیں، مارکیٹس رن کرتے ہیں، آپ کے تو پتہ نہیں اربوں روپے کی انویسٹمنٹس کر چکے ہوں گے گزشتہ کئی برسوں میں. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ اگست 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس کے پاس کیا آپشنز تھیں؟ دیکھیں جب عمران جو اس نے نہیں کی، مطلب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اس ٹائم پہ جو سچویشن تھی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہوم گراؤنڈ سچویشن دیکھنے کے بعد ان کو سر گھوم گیا ہوگا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان اگلا سال سروائیو نہیں کرے. سروائیو نہ کرنے کا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ریزرو $5 بلین تھا جو اپنا تھا آپ کا. آپ کی امپورٹ $64 بلین پہ آپ نے کلوز کی ہے، آپ کی ایکسپورٹ $24 بلین آپ نے کلوز کی ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $20 بلین پہ چلا گیا تھا، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ $18 بلین. یہ فگر دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کسی بھی ایکسپرٹ کے حوالے کیے جاتے وہ سروائیو کرتا. میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان کو، فل کریڈٹ، کیونکہ اس نے ہمت نہیں آ رہی، وہ پوری دنیا گھوما، اپنے سارے دوستوں کے پاس وہ گیا اور اس نے ہاتھ پھیلا کے $14 بلین ریز کیے انکلوڈنگ آئل فیسلٹیز، اور اسی کی وجہ سے آپ کی $11 بلین کی ری پیمنٹ ہو پائی اور آپ کے نمبر آپ نے اس کے ساتھ باقی کیا چیزیں کی. دیکھیں 2 منٹ آپ کو سننا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. آپ نے الیکٹرک کی سبسڈی ختم کی، آپ نے گیس سبسڈی ختم کی، آپ نے ڈی ویلیویشن کیا، آپ کا روپی اوور ویلیو تھا، آپ نے اس میں ڈی ویلیویشن کیا. آپ کے ملک میں اسپینڈنگ ہو رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے، گروتھ کو روکنے کے لیے آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا. کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اس ٹائپ کے ڈیسیزن نہیں لیتی. پولیٹیکل گورنمنٹ نے یہ مشکل ڈیسیزن لیے. بہت 2 منٹ آپ مجھے بولنے دیں، 2 منٹ. یہ بڑی اس مشکل ڈیسیزن کی وجہ سے آج آپ کے نمبر بہتر ہو گئے، آج آپ کی امپورٹ نیچے آ گئی ہے، آپ کی ایکسپورٹ اوپر چلی گئی ہے، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ نہیں گرا لیکن آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوا، ٹریڈ ڈیفیسٹ بہتر ہوا. دوسرا آپ سنیں، پاکستان کے 10 سال کے بونڈ میں 3% نیچے آیا ہے. یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کا انفلیشن کے نمبر اب نیچے آئیں گے. پاکستان کے انفلیشن کے نمبر نیچے آئیں گے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے جائے گا. انٹرسٹ ریٹ نیچے جائے گا، آپ کے ملک میں گروتھ آئے گی، بے روزگاری ختم ہوگی. تو یہ جو فاض صاحب سوال کر رہے تھے نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اپنے ملک کو ہم بہتری کی طرف لے جائیں.